خالق کائنات علی والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے علی والو، خدا جانتا ہے کہ علی کو ماننے کے لیے مرحلہ در لمحہ آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ علی جہاں مومنوں کا امیر ہے وہاں متقین کا امام ہے۔ تو ایمان سے آیت کو شروع کر کے تتقون پہ ختم کر کے بتا دیا روزے کا آغاز بھی علی والوں کے ساتھ ہے، اختتام بھی علی والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ، یہی ہمارا روزانہ اعلان ہو رہا ہے اور یہی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور آخر پہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون۔ جو درمیان والی چیز ہے اسی کو علی کی شیعت کہا جاتا ہے۔ خدا کو آباد رکھے۔ سامعین گرامی قدر، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ روزہ بہترین ذریعہ ہے انسان سازی کا۔ انسان خود کو بنائے اور انسان بنائے۔ دیکھیے اللہ نے بے شمار نعمتیں حضرت انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو انسان بنا دیا اور انسان کے کہے بغیر بنا دیا۔ انسان نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے انسان بنا، بن مانگے اس نے یہ نعمت عطا کی۔ ہاں البتہ اس نے یہ مطالبہ کیا ہے میں تجھے انسان بنا رہا ہوں، جب پلٹ کے آؤ تو خود بھی انسان بن کے آؤ۔ انسان بنا کے بھیج رہا ہوں تو آتے وقت بھی انسان بن کے آؤ۔ اور آپ کو سلام۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، آج بات آگے بڑھاتے ہیں کہ کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ روحانی تقاضے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جسم کی پرورش میں ہر وقت رہتے ہیں، روح کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اصلی طاقت جسمانی نہیں روحانی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، وہ دن رات شب و روز کھانے پینے والے مل کے باب ہیبت اکھاڑ نہ سکے۔ جسمانی طاقت تھی نا، باب ہیبت اکھاڑ نہ سکتے، مگر وہ جو کی روٹی کھانے والا گھٹنے سے توڑ کے پانی میں بھگو کے اٹھا کے فرما رہا تھا، جسمانی طاقت سے نہیں یزدانی طاقت سے اٹھا رہا تھا۔ یہ روحانی طاقت، یہ روحانی یزدانی طاقت، اصل طاقت روح کی طاقت ہے، روح کی طاقت۔ انسان جب روحانی طور پہ مضبوط ہوگا تو بڑے بڑے پردے ہٹ جائیں گے اس کے راستے سے۔ جسمانی اپنی جگہ ضروری ہے مگر خدا کے نزدیک روحانی طاقت۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی حوالے سے صحت مند ہو جائیں اور خدا کے نزدیک قابل عزت ہو جائیں گے، اچھا گھر مل جائے تو قابل عزت ہو جائیں گے، اچھی گاڑی ہو تو قابل عزت، یہ لوگوں کی نگاہوں میں عزت بن جائے گی، مگر قرآن میں اللہ کی نگاہ میں جو عزت ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں صاحب عزت وہ ہے جو تقویٰ میں بنا ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا تو اتنا ہی خدا کی بارگاہ میں قابل عزت ہوگا۔ اور روزہ بھی تقویٰ کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا، تو یعنی روزہ رکھتے رہو گے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت پاتے رہو گے۔ جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں اور روحانی طاقت پانے کے لیے بھی کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ جسمانی تقاضے مثلاً اچھی غذا، یہ جسم کا تقاضا ہے، اچھی رہائش یہ جسم کا تقاضا ہے، اچھا لباس یہ جسم کا تقاضا ہے، اچھی سواری اچھی گاڑی یہ جسم کا تقاضا ہے۔ یہ چیزیں اچھی ہوں گی تو آپ کا جسم اچھا رہے گا، لیکن روح کا تقاضا کربلا، روح کا تقاضا علی ولی اللہ، روح کا تقاضا تلاوت قرآن مجید، روح کا تقاضا محبت سرکار حجت، روح کا تقاضا معرفت توحید، روح کا تقاضا محبت محمد و آل محمد ہے۔ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں نماز شب۔
توجہ ہے؟ نماز پنجگانہ تو اپنی جگہ واجب ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، ان کا تو ثواب ہوگا بھائی، دل کرے تو بھی پڑھنی ہے، دل نہ کرے تو بھی پڑھنی ہے، وہ کوئی چھوٹ نہیں۔ روحانی تقاضے پورے کرنے کے لیے جو بہترین معاون ہے وہ ہے نماز تہجد، وہ کہ مستحب ہے، مگر پھر بھی اپنے اندر وہ معنویت اور روحانیت اور طاقت رکھتی ہے کہ انسان کی دنیا کی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے، آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے عرفا، بڑے بڑے فقراء، وہ فقراء جو واقعاً اللہ کی بارگاہ میں فقراء ہے، بڑے بڑے علماء جو روحانی طور پہ معراج پہ آئے، ان سے پوچھئے کہ آپ کو کون سی چیزیں اس منزل پہ لے کر آئیں، وہ دو راز بتاتے ہیں، ایک نماز تہجد، ایک زیارت عاشورہ، دو کے مستحب ہیں، اور دونوں کا تعلق اگر میں آسان الفاظ میں بتا دوں، نماز تہجد کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، زیارت عاشورہ کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یعنی توحید کی محبت بھی دل میں ہو اور بنائے توحید کی محبت بھی دل میں ہو، لا الہ بھی دل میں ہو، بنائے لا الہ بھی دل میں ہو۔ اسی لیے تو سرور صاحب نے بھی پڑھا تھا جہاں حسین نماز شب اور زیارت عاشورہ، یہ دونوں چیزیں انسان کی روحانی ترقی کا راز ہے۔ اور نماز تہجد گو کے مستحب ہے، مگر پھر بھی اس کی قضا کی جا سکتی ہے، قضا واجب بھی ہوتی ہے، مستحب بھی نہیں ہوتی، مگر یہ اپنے اندر ایسی فضیلت رکھتی ہے کہ اگر نماز شب کا وقت گزر جائے اور آپ کی بات میں آنکھ کھلے، فجر کا ٹائم شروع ہو جائے اور آپ چاہیں کہ میں نماز شب پڑھوں مگر مجبوری کی وجہ سے یا نہ اٹھنے کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے، تو آپ قضا کی نیت کر کے بھی نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو وقت ہے وہ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور اذان فجر تک رہتا ہے، اور افضل ترین وقت وہی ہوگا جو نماز فجر کے قریب ترین ہوگا، مثلا 12 بجے آدھی رات ہوتی ہے اور 4:30 بجے 5:30 بجے فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ جتنا فجر کے قریب پڑھیں گے، 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر وہ فضیلت نہیں جو 1 بجے پڑھیں گے، 1 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر وہ فضیلت نہیں جو 2 بجے کے ٹائم میں ہوگا، 2 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر وہ فضیلت نہیں جو 3۔ جس طرح آپ نماز فجر سے متصل ہوتے جائیں گے، نماز شب کی فضیلت کا وقت آتا رہے گا۔ یہ نماز شب، میں نے کل عرض کیا تھا کہ واجب اور مستحب کو بھی کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی ماہ صیام میں، جہاں مستحب عمل اپنے اندر باقی ایام کی نسبت بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہوگا۔ مستحب کہتے کسے؟ 5 احکام ہیں فقہ محمدیہ میں، فقہ جعفریہ میں۔ جب میں فقہ جعفریہ عرض کروں تو فقہ محمدی بھی مراد ہو، اور فقہ محمدی بیان کروں تو فقہ جعفری بھی مراد ہو، بلکہ جو کہوں اگر میں لفظ اسلام زبان میں لاؤں تو اس کا مطلب شیعت ہے، اور جب شیعت لے کر آؤں تو اس کا مطلب اسلام ہے، کیونکہ آپ اسلام سے تشیع کو نکالیں تو کھوکھلا مذہب رہ جائے گا، الہی مذہب نہیں ہوگا۔ مسلمان مراد علی کا شیعہ، علی کا شیعہ مراد مسلمان۔ یہ تقسیم جو ہم نے کی ہے یہ غلط ہے، فقہ جعفریہ ہی فقہ محمدی ہے، فقہ محمدی ہی فقہ جعفری۔ بہرحال 5 احکام ہیں، کوئی عمل ان 5 سے خالی نہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے مستحب، ایک ہے حرام، ایک ہے مکروہ، ایک ہے مباح۔ ان میں فرق کیا ہے؟ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جسے کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کرنے میں گناہ ہوتا ہے، جس طرح نماز پنجگانہ۔ مستحب اسے کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا، جیسے نماز پنجگانہ کے نوافل، جیسے نماز شب، پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ حرام اسے کہتے ہیں کہ جس کا چھوڑنا ضروری ہے، عمل انجام دے حرام تو گناہ ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ ہے حرام۔ ایک ہے مکروہ
ثواب یا گناہ مراد نہیں، البتہ مکروہ سے کہتے ہیں کہ جس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے، نہ کرنا کرنے سے بہتر۔ مکروہ کراہت یعنی اللہ کے نزدیک جو عمل ناپسندیدہ ہو اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو کسی شے سے خشک کر لیں، ٹاول وغیرہ سے، تو یہ مکروہ ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، وضو باطل نہیں ہوگا، خشک کرنے سے گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ تر رہے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ معصوم کی حدیث ہے کہ جب آپ کے وضو کا پانی جس عضو سے نکلتا رہے گا، بہتا رہے گا، جہاں جہاں وہ پانی جائے گا اللہ اس جگہ کے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ توجہ ہے۔ اسی طرح حالت روزہ میں بار بار کلی کرنا بھی مکروہ ہے، بار بار کلی، وضو میں تو ہے ہی کلی کرنا، لیکن آپ سب سے بیٹھے اور کلی کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسا کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ مکروہ کی اور بھی بہت ساری مثالیں، تو مثلا گرم پانی، وہ گرم پانی جو دھوپ کی وجہ سے گرم ہوا ہے، آپ اس سے وضو کریں تو بھی مکروہ ہے، دھوپ کی وجہ سے، نہ کہ ہیٹر وغیرہ کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے جو پانی گرم شدہ ہے، عموماً گرمیوں میں ہوتا ہے دوپہر کے ٹائم، تو اس سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ وضو ہو جائے گا لیکن بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں۔ تو مکروہ کی سمجھ آ گئی۔ ایک عمل ہے مباح، میم بے الف ہے، مباح۔ مباح کا مطلب ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ مثلا آپ جس انداز سے بیٹھے ہیں، آپ اس انداز سے بیٹھے تو بھی نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، آپ دوسرے انداز میں بیٹھے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، یہ عمل ہے مباح۔ ابھی میں پانی کا جام منگواؤں اور پانی پی لوں تو پانی پینا واجب نہیں، ماں سوائے کہ پیشنٹ اس صورتحال تک پہنچاؤ گے، ڈاکٹر کہیں کہ پی لو ورنہ مر جاؤ گے، جان بچانے کے لیے، وہ جان بچانے کے لیے پینا واجب ہے، ورنہ ابھی میں منگوا کے پیوں تو نہ پانی پینے کا مجھے ثواب ہے نہ پانی پینے کا مجھے گناہ ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں مباح۔ توجہ ہے۔ تو نماز شب کا تعلق ہے مستحب کے ساتھ، مستحب ہے نماز شب، مگر اس کے اندر اپنی افات۔ معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے گھر میں غربت بھی ہے اور میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں۔ نماز شب کے جہاں اخروی فوائد ہیں اور دنیاوی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، ایک تو چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور دوسرا رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو مستحب عمل کو بھی اگنور ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مستحب جس طرح نمازوں کے نوافل ہیں، فجر کی 2 نوافل جو کہ واجب سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اب اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، وہ کہ واجب نہیں ہے، مگر نوافل اس لیے تم پہ لازم قرار دیے گئے، یعنی مستحب قرار دیے گئے، جن کا حکم ہے، استحباب کا حکم ہے، تو اس لیے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو دنیا کے خیالات گردش کرتے رہتے ہیں، وہ خیال جو ہمیں 24 گھنٹے کبھی نہیں آئے وہ نماز کے وقت آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ 2 رکعت نوافل پہلے پڑھیں گے تو جتنے خیالات آنے ہیں وہ نوافل میں آ جائیں گے، واجب تک پہنچتے پہنچتے آپ کی پوری توجہ خدا کی بارگاہ میں جائے گی۔ یہ تیاری ہی سمجھیے، مقدمہ سمجھیے، صرف مقدمہ تک پہنچیے۔ تو ان ایام میں، ان شبہائے میں، ان شبہائے قدر میں بھی، بلکہ شبہائے ماہ رمضان پورے مہینے کی راتوں میں بھی کسی مستحب عمل کو بھی اگنور نہیں کرنا۔ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل بھی سر انجام کی جائے تاکہ واجب تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ۔ تھوڑی اور باتیں کرنا، بسم اللہ، ان کا تعلق عمل سے ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں عمل سے بات آئی تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں خالق کائنات نے فرمایا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے، هو الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جو موت کا بھی خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے۔ خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دیکھیے احسن عملا فرمایا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا. بھائی اکثر اور ہے، احسن اکثر کہتے ہیں زیادہ کو، احسن کہتے ہیں اچھے کو. کبھی کبھی اکثر عمل ہوتا ہے مگر اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی مختصر ہوتا ہے مگر اچھوں سے اچھا ہوتا ہے. مثال دے دوں، کیوں نبی نے فرمایا تھا اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادت کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے، مگر اگر اس کے دل میں تیری محبت و عنایت نہیں ہے، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. اکثر ہے، احسن نہیں ہے. کبھی کبھی مختصر عمل بھی بڑے بڑے اعمال پہ وزنی ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیے مل کے بعد. اب یہ جو آپ نے صلوات پڑھی یہ ابھی اس وقت پڑھنا مستحب تھا، واجب نہیں تھا. کتنی دیر لگی آپ کو صلوات پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ لگے. آئی تھنک 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، اس سے بھی کم. اس کی فضیلت بتاؤں. بسم اللہ. پیغمبر نے اپنی دختر سے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل میں جس قدر معرفت بڑھتی جائے گی وہ عمل بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہوتا جائے گا اور احسن ہوتا جائے گا. برائے عظمت سیدہ زہرا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کربلا چلے جائیں اور روضہ حسین ابن علی کی زیارت کریں. اجر کیا ہے؟ بظاہر چھوٹا عمل ہے مگر فرمایا کہ جو بندہ ہمارے جد ہمارے صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے جد حسین کے روزے کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے 90 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ حدیث پاک پیغمبر سے بھی مروی ہے، اسے 90 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ حج جو مجھ محمد کی ابتدا میں ادا کیے جاتے ہیں. بھائی یہ وہ حج، دیکھیں آپ حج پہ جاتے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ پاکستانی مطابق اگر آپ اتنے لگا کے جائیں تو کسی روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 20 لاکھ کا حج ہوگا تو یقیناً قبول ہو جائے گا. ہاں 25 لاکھ کا حج ہوگا تو قبول ہو جائے گا. نہیں وہ قبول حج آپ کا کام ہے کرنا، قبول ہونا نہ ہونا یہ خدا کا کام. اور میرے استاد بزرگوار قبلہ محسن نشری صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کا بڑا پیارا فقرہ وہ فرماتے ہیں عمل کرنا بڑی بات نہیں، عمل کو قبول کروانا بڑی بات ہے. یہ جو عمل ہم کرتے ہیں شب و روز کوشش یہ کریں کہ آیا اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ اسی میں قبول ہو جائیں. تو اسی طرح حج کریں گے قبول ہونا نہ ہونا اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ آپ کے خلوص کو دیکھے گا، آپ کی نیت کو دیکھے گا، پھر بات بنے گی. مگر روزہ حسین کی زیارت کرو گے تو معصوم فرماتے ہیں 90 مقبول حج، 90 مقبول حج. اور وہ عام وہ حج نہیں جو عام مولانا یا عام کسی فقیر یا عام کسی طالب علم کی ابتدا میں ادا کیے جائیں. نبی فرماتے ہیں وہ حج جو مجھے محمد کی ابتدا میں ادا کیے جائیں. اب عمل چھوٹا ہے مگر اتنی زیادہ جزا کیوں مل گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں میں نے کہا تھا نا کہ حج پہ جانے والے ممکن ہے کہ اللہ والے نہ ہوں. اگر حسین کے در پہ جانے والے یقیناً توحید والے ہیں. وہ جو حسین کے در پہ آ کے بھی توحید کو نہیں مان سکا وہ در حقیقت حسین کے در پہ ہی نہیں آیا. حسین ابن علی وہ وسیلہ ہے معرفت توحید کا. جس قدر تم حسین کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے
کے قریب ہوتے چلے جائیں. آپ دیکھ لیجئے لوگ کے سنا پہ حسین ابن علی کا سر بلند تھا تو ذکر کس کا کیا؟ توحید. آج اب کربلا محلہ جائیے, مولا حسین علیہ السلام نے گنبد کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ. نیچے حسین کا برکت, اوپر اللہ کا نام. 14 صدیاں پہلے بھی حسین نے نام خدا بلند کیا تھا, 14 صدیوں کے بعد بھی حسین نام خدا بلند کر رہا ہے. تو اس کا بھی وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین ذاکر توحید بن گیا, خدا ذاکر حسین بن گیا. اب حسین نے قیامت تک کے لیے اللہ کے نام کو زندہ کیا, اللہ نے قیامت تک کے لیے حسین کے نام کو زندہ کر دیا. عمل مختصر مگر اتنا اتنی جزا. ایک اور عمل بتا دوں, عمل مختصر ہے مگر جزا کیا ہے؟ من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ. جو غم حسین میں روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. چھوٹا عمل, اگر عمل میں معرفت بڑھتی جائے گی تو یقیناً وہ احسن ہوتا جائے گا. احسن. آپ کے مزاج بنا کو دیکھ کے میں ایک بات اور کرتا چلوں. میں وہ اعمال بتا رہا ہوں جو بظاہر مختصر ہیں مگر احسن ہیں, کیونکہ ان میں معرفت بہت ہے. یہ میں نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ضرب لگائی. کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ, اس سے بھی کم. یہ ہے ضرب کا ٹائم. اللہ جانے ضربت علی میں معرفت کتنی تھی. کیوں میرے نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکر. ساری کائنات عبادتیں کرے اور علی کی ایک ضربت ترازو میں تولو, ضربت والا پلڑا مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی عبادتوں میں وہ معرفت نہیں جو معرفت علی کی ضربت میں. عمل 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 سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم. ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے رحمتوں کو سمیٹیے, برکتوں کو سمیٹیے. اور نماز شب کا جو میں نے ذکر کیا, نماز شب توفیق الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. اور توفیق خدا کی اندھی بانٹ نہیں ہوتی, وہ پہلے ظرف دیکھتا ہے پھر توفیق دیتا ہے. جب بھی خدا سے کچھ مانگو تو توفیقات خیر میں اضافے کی دعا ضرور مانگا کرو. جو میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں ذکر کر رہا ہوں, آپ ذکر سن رہے ہیں, میں بھی عبادت میں ہوں, آپ بھی عبادت میں ہیں. کیا یہ بغیر توفیق کے ہو گیا؟ ماشاءاللہ ابھی افطاری میں کافی افراد موجود تھے اور ابھی درس میں تب کی نسبت کم لوگ ہیں, لیکن میں بات کرتا چلوں کہ آپ خوش قسمت ہیں. وہ جو پہلے بانٹا گیا تھا وہ جسمانی ترقی تھی, جو اب بانٹا جا رہا ہے جو وہ سفرے سے دسترخوان سے جو کھایا وہ جسم کی غذا تھی, جو ممبر سے کھا رہے ہو یہ روح کی غذا.